بحرین کا سردار ہے، سدرا کا مکی ہے، محمود ہے، جواد ہے، صادق ہے، امی ہے، یوں کوئی نہ خلاق کے دو عالم کے کری ہیں۔ ارے ایسا نہ کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ روشن ہے ستارے تیرے جلووں کے اثر سے، معمور ہے دامن تیرے فیضان نظر سے۔ سائل کوئی محروم نہ لوٹا تیرے گھر سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے۔ ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، تو صاحب معراج بھی، عالی نسبی بھی، تو نور عجم بھی ہے، ضیاء عربی بھی، القاب تیرے ہاشمی و مطلبی بھی، تیرے ہوا خوابوں میں مرسل بھی، نبی بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوسف پوائنٹ۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 منٹ کی دوری پر جبل حرا نامی ایک پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار پر پرسکون ماحول میں خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر آ کر لے جاتے تھے اور کبھی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اسی دوران بالکل اچانک غار میں آپ کے سامنے ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو خدا کا پیغام اس کے رسول تک پہنچاتے تھے۔ جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور آپ سے کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ جواب سننے کے بعد جبرائیل امین نے آپ کو پکڑا اور نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ آپ کو اپنے آپ سے چمٹایا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بھی پھر وہی کیا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی فرمایا۔ تیسری مرتبہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور اب کی بار کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ اور آگے کی مزید 4 آیات تلاوت کی۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیات کو یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے، مگر اس واقعے سے جو بالکل اچانک ہوا تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر لرز طاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھو۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت جب کچھ تبدیل ہوئی اور کچھ سکون ملا، اطمینان ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غار والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کی ڈر ہے۔ یہ سن کر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ پاک کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلوسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، آپ مسافروں کے مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتیں اور مشکلات میں کام آتے ہیں، آپ کو اللہ پاک کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو پرانی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے غار حرا کا واقعہ بیان کیا۔ فرمایا تو ورقہ بن نوفل نے تصدیق کی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد کچھ دنوں تک وہی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے یا محمد پکارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پکار سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو نظر آیا کہ وہی فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام آسمان پر
آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مکان میں آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمبل اوڑھ کر لیٹنے اور اس دوران آپ پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن میں اللہ پاک نے آپ کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے 3 دور ہیں۔ پہلے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کی ابتدائی 3 سالوں میں اسلام کی دعوت خفیہ طور پر یعنی سیکھنے کی تھی، اور اس دوران حضرت خدیجہ اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی اور حضرت زید اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان ایمان لائے۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو صفحہ پر جمع کر کے اعلانیہ دین اسلام کی طرف بلایا، مگر قریش نے آپ کی مخالف کی۔ پھر 4 سال سورہ ہجرہ کی آیت نزول پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپنلی تبلیغ اسلام کرنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام کو سخت اذیتیں دینا شروع کر دی۔ ناظرین، کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی سے بھڑک اٹھنے کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید تو نہیں کر سکے، مگر وہ طرح طرح کی تکلیفوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن، ساحر، شاعر اور معاذ اللہ مجنون ہونے کا ہر کوچے اور بازار میں زور سے پروپیگنڈا کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شرارتی لڑکوں کا گروپ لگاتے تھے، جو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برے برے الفاظ کہتے اور آپ پر پتھر برساتے۔ کبھی کفار مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی دوران قوم کا سب سے بڑا انسان کافر عقبہ بن ابی معیط یہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اتنی زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم گھٹنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر بھاگتے ہوئے آئے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کیا۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غریب مسلمان پر بھی کفار مکہ نے ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین کانپتی ہے۔ کفار کے لیے آسان تھا کہ وہ مسلمانوں کو ایک ہی بار میں قتل کر ڈال دیتے، مگر ان سے ان کافروں کا جوشی انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ مسلمان کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام چھوڑ کر پھر شرک کرنے لگ جائے۔ اس کے لیے قتل کر دینے کی بجائے وہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سازشیں سے ستاتے تھے، مگر اللہ پاک نے مسلمانوں کو وہ استقامت عطا فرمائی تھی کہ ان میں سے ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر اور مرتد نہیں ہوا۔ کفار مکہ کا یہ ظلم جبر صرف غریبوں غلاموں تک نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہر مکہ کے عزت دار لوگوں میں سے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اتنا مارا کہ آپ کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، غیروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے ان کو رسیوں میں جکڑ کر خوب مارا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے روب اور دبدبے والے تھے، مگر جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں رسی ڈال کر ان کا دم گھونٹنے لگتے تھے۔ ناظرین، کفار قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے، وہ چاہتے تھے کہ بات چیت اور صلح اور صفائی کے ذریعے معاملات کے طے ہو جائیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ قریش کے کچھ بڑے سردار ابو طالب کے پاس آئے اور آپ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام اور ان کے جھوٹے خداؤں کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایت ہی نرمی کے ساتھ ان کی بات سنی اور پھر ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے
ان شرک کی برائیاں کرنے والوں کو روکتے رہے اور لوگوں کو صرف ایک خدا پاک کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ یہ دیکھ کر قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا، چنانچہ تمام سردار قریش نے ایک بار پھر ساتھ مل کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان سے ہٹ جائیں یا اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، یا پھر آپ کھول کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ اس بار ابو طالب کا خوف اور پریشانی قریش کے ایٹیٹیوڈ دیکھ کر بڑھ گئی اور بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آ پڑی، کیونکہ قریش اب اپنے معبودوں کی توہین برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور ابو طالب میں اکیلے ان سے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی۔ چنانچہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پیار اور محبت سے سمجھاتے ہوئے مشورہ دیا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے اسلام کی دعوت روک دیں۔ مزید ابو طالب نے کہا کہ میرے پیارے بھتیجے، اب تک قریش کا بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر اب قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اتنا بگڑا ہوا ہے کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ ناظرین، اب اس معاملے کو سمجھیے کہ اب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ہی ابو طالب ہی کی ذات تھی، اور اب ان کے لہجے میں بھی ڈر اور خوف نظر آ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے، آپ نے اپنی بھری ہوئی مگر جذبات سے بھری ہوئی آواز سے فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم، اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دیں تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہیں آؤں گا۔ خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر قربان ہو جاؤں گا۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جذباتی تقریر سن کر حضرت ابو طالب نے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور کہا کہ اے چچا کی جان، جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تمہارا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ ناظرین، کفار مکہ کی طرف سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ کفار نے جب اپنے ظلم و ستم سے مسلمانوں پر مکہ کا رہنا دشوار کر دیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دیا۔ اس طرح اعلان نبوت کے 5ویں سال 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مہاجرین کا یہ قافلہ حبشہ کی سرزمین میں اتر کر امن و امان کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ ہر چند دنوں بعد اچانک جھوٹی سی خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر سن کر حبشہ سے کچھ مسلمان مکہ لوٹ آئے، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ خبر تو غلط تھی، یہ تو فیک نیوز تھی۔ چنانچہ ان میں سے کچھ تو پھر دوبارہ حبشہ چلے گئے، مگر کچھ لوگ مکہ میں جب چھپ کر رہنے لگے، لیکن کفار مکہ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اور پھر ان لوگوں پر پہلے سے بھی زیادہ سختیاں کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو حبشہ چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حبشہ سے واپسی آنے والے اور ان کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان کل 83 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی۔ اعلان نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایسے عظیم ہستیوں نے بھی دین اسلام قبول کیا جن سے اسلام اور مسلمانوں کا جاؤ جلال اور ان کی عزتوں میں اضافہ ہوا۔ کفار پر ان 2 صحابہ کا ایمان لانا بہت بھاری پڑ رہا تھا، اس سے مسلمانوں کی ہمت میں اضافہ ہوا۔ چنانچہ اعلان نبوت کے 7ویں سال میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قریش کے بہادر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، تو یہ لوگ غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن قریش کے تمام سردار مکے کے دوسرے کفار نے یہ پلان بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں قید کر کے ان کا دانہ پانی بالکل بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔
منصور بن کریمہ نے اس کا ڈاکومنٹ تیار کیا، جس میں لکھا گیا تھا کہ جب تک بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مکہ کے سرداروں کے حوالے نہیں کریں گے، اس وقت تک بنی ہاشم کا بائیکاٹ جاری رہے گا۔ تمام سرداروں نے اس ڈاکومنٹ پر سائن کر کے اس کو کعبے کے اندر لٹکا دیا۔ اس کے بعد 3 سال تک بنو ہاشم نے ایک گھاٹی شیب ابی طالب میں زندگی کے مشکل ترین دن گزارے۔ ناظرین، یہ 3 سال کا زمانہ اتنا سخت اور گھٹن سے گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے، اور ان کے بچے بھوک و پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے۔ ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانہ پانی نہ جائے۔ خیر، مسلسل 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان مصیبتوں کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دل لوگوں کو بنو ہاشم کی مصیبتوں پر رحم آ گیا، اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو سردار مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے، اور زبیر نے جو حضرت عبد المطلب کے نواسے تھے، انہوں نے کفار قریش کے سامنے جوش بھری تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک اور پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ روندی جائے، میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے غصے سے کہا کہ خبردار، ہرگز تم نے اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد ان سرداروں میں کچھ تکرار ہونا شروع ہو گئی۔ اس گراؤنڈ میں ایک طرف حضرت ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی تکرار سن کر آپ نے کہا کہ اے لوگوں، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا اس کو کیڑوں نے نہیں چھوڑ دیا ہے وہیں پر، اور اس لیے میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اس لیٹر کو، ڈاکومنٹ کو نکال کر دیکھو۔ اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے تو تم اس کو پھاڑ دو، یعنی بائیکاٹ ختم کر دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو محمد کو میں تمہارے حوالے کر دوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یہ ہماری داستان یہاں تک تھی۔ انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ کی سیریز ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اور ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وسلام، اور یوسف پوائنٹ کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔